وہ کیسی ہیں؟ ڈاکٹر کے باہر نکلتے شیردل ان کی جانب لپکا۔ وہ ٹھیک ہیں، مگر میں نے اس دن بھی کہا تھا وہ کمزور ہے، ان کا خاص خیال رکھے۔ اس کنڈیشن میں اگر آپ سب نے اسے سیریس نہیں لیا تو جو ہوگا آپ لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ ڈاکٹر کے ذرا سختی سے کہنے پہ شیردل لب پیچ گیا۔ وہ اسی کی وجہ سے جگہ پر پہنچی تھی۔ کیوں تھی اس کی ذات ایسی آخر؟ کیوں اپنے نزدیک لوگوں کو اس قدر اذیت دیتا تھا؟ وہ موت کی جانب چلے جاتے تھے، کیا وہ ہوش میں آ گئی ہے؟ یہ سوال شیردل کے ساتھ کھڑے پارسا کے والد کا تھا، جس پر ڈاکٹر سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ میری بیٹی کے ارد گرد بھی مت بھٹکنا شیر، میں جان لے لوں گا تمہاری، اپنے رتبے کا ہی کوئی خیال کر لیتے۔ وہ شدید غصہ اور ضبط کے باعث بولے، تو کیوں نہیں روکا تھا اس نام نے ہاتھ میرے باپ کو کہا تھا میرا وجود نہیں اس قابل، وہ مر جائے گی، بتایا تھا نا آپ کو نہیں ہوں میں اس قابل، تو کیوں زبردستی کی، کیوں کہا اسے اپنے ساتھ اس گھر سے دور لے جاؤ؟ دیوار پر زور سے ہاتھ مار کر بولتے شیردل نے خود پہ بامشکل ضبط پر بٹھایا۔ تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری بیٹی کی جان لے لو شیردل کو پیچھے کی جانب دھکیلتے وہ بے بسی سے بولے۔ پارسا شیردل کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے، چاچو مجھے بے بسی کی کس دہانے پہ لا کر کھڑا کیا آپ سب نے؟ اس وقت نے اس قسمت نے سب برباد کر دیا، مجھے جانا ہے مگر پارسا کی حفاظت کس کو سونپ کر جاؤں؟ وہاں سالیشہ اکیلا لڑ رہا ہے اور میں یہاں بے بس ہوں۔ وہ بالآخر دل کا ہر غبار لفظوں کے ذریعے باہر لے آیا۔ وہ چپ ہو گیا، آخر کیا کہتے؟ اس کی آنکھوں کی سرخی اس کے اندر ہی اندر پنپتے ہوئے درد کی گواہ تھی۔ شیر قسمت سے لڑنا تمہارے بس میں نہیں، وہی تمہاری لمبی زندگی کی دعا کر سکتی ہے۔ مت دور کرو اس سے خود کو، مت چھینو اپنا سکون، خود کو قسمت کے سپرد کر دو۔ اللہ ہے نا، سب کچھ بہتر ہوگا، دیکھنا اس سے دور مت ہو، لے آؤ اسے واپس۔ اسے چھوڑ دو گے تو ہم سب پارسا کو کھو دیں گے۔ وہ نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولتے ایک بار پھر سمجھانے لگے، میں اسے ساریشا کی حویلی چھوڑ کر جاؤں گا، مجھے اس حویلی میں رہنے والے اپنے نام نہاد باپ پر یقین نہیں۔ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر شیردل نے انہیں اپنے پاس ہی بٹھا دیا۔ تم جو چاہے کرو، بس میری بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آؤ۔ شیردل کو دیکھ کر بولتے اپنے بجتے فون کو جیب سے نکال کر وہ وہاں سے نکل گئے، جبکہ وہ بامشکل خود میں اندر جانے کی ہمت جمع کر پایا۔ رات کی گہرائی 400 جا چکی تھی، ایسے میں ڈھیلا سا سیاہ ٹراؤزر ساتھ ہی سیاہ رنگ کا فراک پہنے سر پہ دوپٹہ اوڑھے شیزا کمرے سے باہر نکلی۔ آنکھوں میں نیند کی خماری کے باعث سرخی تیر رہی تھی، جبکہ گلاس وال سے ٹکرا کر آتی چاند کی روشنی نے اس کے چہرے کی چمک بڑھا دی تھی۔ بے دہانی میں چلتی وہ اچانک کسی سے ٹکرائی، بے اختیار اس کا پیر پھسلا اور وہ سامنے کھڑے شخص کی شرٹ دبوچ گئی۔ اچانک ہوئی افراد پر وہ سنبھلی نہ تھی، جب ایک بازو اس کی کمر کے گرد لپٹا گیا۔ وہ بھونکلا کر اس بازو کو اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر ہٹانے لگی، جب اچانک اس شخص کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے وہ چونکی۔ وہ اس لمس کو پہچانتی تھی، کون؟ سرگوشی کی صورت الفاظ نکلے چھوڑے، وہ اس کی خوشبو سے اس کی موجودگی پہچان گئی تھی، تب اس کی گرفت میں مچلنے لگی۔ تم سگریٹ کا دھواں تھوڑی ہو جس کو چھوڑوں، تم سگریٹ کی مانند ہو، جب تک مجھ میں پوری کی پوری نہ اتر جاؤ تب تک چھوڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بیوی۔ گرفت مضبوط کرتے زخموں نے اسے پوری طرح سے خود سے لگا لیا، جبکہ اب شیزا بھی اندھیرے میں تھی پوری طرح۔ اس کے جواب پر اسے سخت شرمندگی ہوئی۔ وہ اچانک بری طرح بھوکلائی، کیونکہ زکون ان کا ہاتھ رینگتا اس کی گردن تک پہنچ چکا تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھوکلاہٹ میں وہ ہکلا کر بولتی، زکون کی گہری مسکراہٹ کی وجہ بنی۔ اب وہ کچھ پیچھے کو ہو کر صوفے سے لگ کر کھڑا تھا، جس کے باعث اب اس کا چہرہ روشنی میں تھا۔ اپنی بگڑی ہوئی بیوی کو سدھار رہا ہوں، چہرے پہ آئے لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے زکون نے شوخیہ کہا، جبکہ اس کی گہری نگاہیں شیزا پر جمی تھی۔ او گرفت اتنی سخت ضرور تھی کہ وہ حرکت ہی نہ کر پائے۔ زکون پلیز۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت میں اپنا ہاتھ محسوس کرتی وہ جی جان سے کانپی۔ اس وقت تمہیں کیسے علم ہوا میں آ گیا؟ کیا میری راہ تک رہی تھی تم؟ اسے کچن کی جانب جاتے وہ دیکھ چکا تھا، مگر پھر بھی وہ اسے تنگ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا دل اس پر شیزا سے ڈھیروں باتیں کرنے کا تھا۔ مجھے سونے جانا ہے۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش میں ناکام ہوتی وہ بولی، چلو مجھے بھی سکون کی نیند لینی ہے۔ اس کے گرد بازو باندھ کر زکون اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، جبکہ شیزا کے پیر من بھاری ہو رہے تھے۔ مجھے نہیں جانا۔ اس کا بازو خود پر سے ہٹا کر وہ دور ہوتے ہوئے بولی، بیوی فکر نہ کرو، اس قدر گرا ہوا بھی نہیں ہوں میں۔ اس کی شرٹ کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچتی بے حد سنجیدگی سے بولا گیا، جبکہ وہ زکون کا سنجیدہ چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اس کا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، وہ بس اس سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ میرا مطلب ایسا نہیں تھا۔
اس کے چہرے پر رقم بےحد سنجیدگی دیکھ کر بولتی، وہ زکون کو بےحد معصوم لگی۔ تو پھر جھک کر اسے باہوں میں بڑھتے زکون نے سنجیدگی برقرار رکھی، جبکہ وہ اس اچانک افتاد پر بھوکلا گئی۔ پلیز نیچے اتاریں۔ زکون کمرے میں داخل ہوتے ساتھ دروازہ پیر کی مدد سے بند کر گیا، جبکہ شہزاد رو دینے کو تھی۔ زکون کے سامنے سے اپنا آپ بے بس محسوس ہوا۔ اچھا بس اب رونا مت۔ اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھتے زکون نے اسے بیڈ پہ لے جا کر بٹھا دیا۔ اس کے اترتے ہی وہ کمفرٹ میں گھس گئی۔ سر سے پاؤں تک وہ کمفرٹ میں تھی۔ وہ اس کی تیزی پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ جھلی بیوی جھک کر کمفرٹ کے قریب ہو کے بولتے زکون نے اسے ایک اور بار چھیڑا اور پھر ہٹ گیا۔ وہ اس کی سانسیں خشک کر ہی چکا تھا۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر چینج کر کے باہر نکلتے زکون نے اسے یوں ہی کمفرٹ میں دبکے ہوئے دیکھا۔ اس کے وجود پہ نگاہیں گاڑے وہ دوسری سائڈ آ کر اس کے قریب ہی لیٹ گیا۔ شیزا نے بھاگنے کی کوشش کی مگر وہ اس کو سینے سے لگائے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ریلیکس۔ کان کے قریب سرگوشی کرتے زکون نے نرمی سے کہا، اور پھر وہ کتنی دیر اسے پرسکون کرنے کو انگلیاں چلاتا رہا، یہاں تک کہ کچھ ہی دیر میں اس کی بھاری سانسوں نے اس کی گہری نیند میں ہونے کی تصدیق کر دی۔ تب جا کر زکون نے آنکھیں موندیں۔ آج بہترین نیند آنی تھی کیونکہ وہ من پسند وجود اس کے پاس تھا، بے حد قریب، اس کے احسان میں۔ دل کیا کر رہی ہو؟ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پارسا کو کھڑا دیکھ کر شیردل اچانک اس کی جانب لپکنے لگا، جب وہ اپنی کلائی پہ پاس کھڑا رکھ گئی۔ آگے مت بڑھیے گا شیردل۔ بھیگی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی چیخی، جبکہ وہ اس کے یوں چلانے پر وہی رک گیا۔ کیا کر رہی ہو دل؟ وہ لگ جائے گا تمہیں۔ وہ اس پل بے بسی کی انتہا پر تھا۔ وہ اس پل کے شیردل کی کیفیت سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ لگ جانے دیا، آپ کو کیا فکر، میں مروں یا جو، میرا بچہ رہے یا نہیں؟ وہ اس قدر زور سے چلائی وہ زب سے مٹھیاں بھیج گیا۔ پارسا دل زب مت آزماؤ میرا، پھینکو اسے نیچے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سخت لہجے میں بولتے شیردل نے اپنا ازلی انداز اپنایا، آپ سے برا کوئی نہیں ہے شیر، کوئی بھی نہیں۔ کٹر کی گرفت بڑھاتی وہ درد سے چلائی، پارسا خدا را لگ جائے گا۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی، اس کا بس نہیں چلا وہ اس کٹر کو ایک پل میں اپنی زندگی سے الگ کر دے، مگر نہیں، وہ اس پل کچھ بھی سننے پر نہیں تھی۔ کیوں یہ جھوٹی فکر دکھا رہے ہیں؟ محبت نہیں آپ کو پارسا سے؟ میں نہیں ہوں دل آپ کا، آپ ایک جھوٹے انسان ہیں، محبت نہیں کرتے آپ مجھ سے محبت۔ بری طرح سے روتے ہوئے اس پل شیر کو اپنے آپے میں نہ لگی، جبکہ بازو پر زور پڑنے سے کچھ حصے پر کٹ لگنے سے خون بہنے لگا تھا۔ پارسا دل میں عشق کرتا ہوں، تم سے عشق کرتا ہوں، پلیز۔ گھٹنوں کے بل زمین پہ گرتے شیردل نے اپنے آپ آج اپنی بیوی کے سامنے جھکا گیا، وہ جو کبھی کسی کے سامنے نہ جھکا تھا، اپنی بیوی کے سامنے جھک گیا جس کو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ وہ اپنی محبت کے سامنے ہار گیا، وہ گر گڑا رہا تھا، وہ اپنی زندگی سے اس کی زندگی مانگ رہا تھا۔ شیردل جو ہمیشہ دوسروں کو جھکانا جانتا تھا، آج اپنے دل کے لیے گھٹنوں کے بل گر کر اپنی محبت اس کے قدموں میں ڈال گیا، جبکہ اس کے ایسے اعتراف پر وہ سکتے کی حالت میں اسے دیکھی گئی۔ کتنے پل وہ خاموش رہی، جبکہ کٹر ہلکی ہوتی گرفت کے باعث زمین پہ گر گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا شیردل انتظار کر رہا تھا۔ لمحے میں فاصلہ مٹاتے شیردل نے وہ کٹر اٹھا کر دور اچھالا، اور اگلے ہی پل پارسا کا گلا پکڑتے اس پر اپنی کول نگاہیں گاڑ گیا۔ سرد تری نگاہیں خود پر جمے دیکھ کر بھی وہ ریئیکٹ نہ کر سکی۔ جانتی بھی ہو کون ہوں میں، کس کے سامنے حرکت کی تم نے؟ چبا چبا کر لفظ بولتے شیردل نے نہ جانے خود پر کیسے ضبط باندھا تھا، ورنہ اس کا بس نہ چلا اس لڑکی کو مار کر خود کو بھی مار ڈالتا۔ پارسا دل، میری وحشت سہنے کے قابل نہیں ہو تم۔ جھٹکے سے اس کی گردن پکڑ کر اپنے سامنے اس کا چہرہ لاتے شیردل خررایا، جبکہ وہ اس قدر وحشی انداز پر کرا کر رہ گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا ابھی تمہیں قید کر دوں، تم اس سے بری سزا کی مستحق ہو۔ ہمت کیسی ہوئی میری زندگی کو ختم کرنے کی تمہاری؟ اب دیکھنا شیردل کس طرح تمہیں اس مقام پر لائے گا، تمہیں جس مقام پر کچھ پہلے تم نے مجھے رکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی بات سچ ہونی تھی، جبکہ وہ اس انداز اور لب لہجے پہ کچھ کہہ نہ سکی، بس خاموشی سے اسے دیکھی گئی۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب نرمی سے صاف کر رہا تھا۔ اگلی پل وہ جھکا اور ناکوں کو باری باری بوسہ دے گیا، میرا ٹیڈی بیئر۔ اس کے گالوں کو چومتے ہوئے محبت سے بولا، جبکہ پارسا ناراضگی سے چہرہ پھیر گئی۔ جب مر جاؤں تو پھیر لینا، رخ ابھی صرف مجھے محسوس کرو۔ وہ اس قدر شدت سے بولا کہ وہ جھٹکے سے چہرہ موڑ گئی، اور اگلا لمحہ ناقابل یقین تھا۔ وہ سینے پہ مکہ مارتی اپنا غصہ اس پہ اتارنے لگی۔ آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو۔
سزک سزک کر بولتی ہوئی اس کی شرٹ مٹھیوں میں جگڑے سینے پر سر ٹکا گئی، جبکہ شیردل اس کے گرد بازو باندھے اسے ریلیکس کرنے لگا۔ اگر طوفان ختم ہو گیا تو میں آ جاؤں؟ اپنے والد کی آواز پر وہ جھٹ سے شیردل سے پیچھے ہٹی، جبکہ اس کا یوں پیچھے ہٹنا شیردل کو برا لگا، مگر وہ چپ رہا۔ تبھی اگلے ہی پل وہ اندر داخل ہوا۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کچھ کھانے پینے کا لایا گیا سامان وہاں رکھ کر پارسا کے قریب آئے۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ وہ تھک کر بیڈ پہ بیٹھی تو اس کے پاس آ کر پوچھنے لگے۔ پلکیں جھپک کر جواب دیتی وہ تکیے سے پوچھ لگا گئی، جبکہ وہ صاف شیردل کی گہری نگاہیں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ تبھی وہ پہلو بدل گئی۔ ان آنکھوں کی شدت وہ برداشت کرنے سے قاصر تھی۔ اگلے پل شیردل اس کا بازو پکڑ کر اندر آئی نرس کے سامنے کر گیا، جبکہ نرس اس کا زخم دیکھ کر دوا لگانے لگی۔ یہاں کیوں؟ سالی شاہ کی حویلی کے سامنے کار رکی دیکھ کر پارسا بولی، کیونکہ اب تم یہیں رہو گی کچھ وقت۔ وہ پہلی بار نظریں چرا کر جواب دیتا کار سے اتر گیا، جبکہ پارسا کے والد ہسپتال سے اپنی حویلی چلے گئے تھے اور شیر پارسا کے ہمراہ یہاں آیا تھا بغیر اسے کچھ بھی بتائے۔ مگر کیوں؟ اپنے گرد اڑی شال درست کرتی وہ بھی کار سے اتر گئی، جب اچانک حویلی کے اندر سے شیزا اور گل باہر آئے۔ شیر پر سے نظریں ہٹاتی ان سے خوش دلی سے ملی۔ گل کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تو شیزا اسے گل کے متعلق بتا دیا۔ یہ گل صالح شاہ ہے پارسا۔ گل کو مسکرا کر دیکھتی وہ پارسا کو بول رہی تھی، اوہ آپ سے مل کر اچھا لگا۔ گل سے ہاتھ ملاتی پارسا مدھم مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجا کر بولی، جبکہ گل بھی مسکرا دی۔ وہ ابھی پیچھے مڑ کر شیردل سے کچھ کہتی وہ اس سے پہلے ہی چلا گیا۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، بات کرنا چاہتی تھی، مگر شیردل نے اسے موقع ہی نہیں دیا۔ آئے اب اندر چلے پارسا۔ گل اسے پیچھے کی جامن دیکھتا دیکھ بلی، جس پر وہ اچانک گل کی آواز پہ چونک گئی۔ جی جی چلے۔ کچھ لمحے لگے اسے سنبھلنے میں۔ وہ سمجھ گئی اسے ضرور کوئی بہت ضروری کام ہوگا، ورنہ وہ یوں اسے نظر انداز نہ کرتا۔ دل بھاری سا ہونے لگا، مگر شیزا اور گل کی باتوں کے درمیان اس کا دھیان شیردل کی جانب سے ہٹنے لگا۔ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ خفیہ فلیٹ کے اندر شیر کو داخل ہوتا دیکھ کر صالح شاہ بولا، جو اس وقت ہاتھ میں گن پکڑے سے صاف کر رہا تھا۔ سیاہ رنگ کے شلوار سوٹ میں ملبوس بڑی ہوئی داڑھی کے ساتھ وجیہ لگ رہا تھا۔ اس کے برعکس سیاہ پینٹ پہ سیاہی رنگ کی شرٹ پہنے شیردل پرسرار سا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے ہی تو آنا تھا، واپس جاؤ شاہ اور جا کر ہر قصہ ختم کرو وہاں کا، تب تک میں یہاں کا ہر گناہ صاف کروں گا۔ انہیں بتاؤ ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر لگ گیا شخص کون ہے؟ انہیں اب بتاؤ ان کے اس دوغلے چہرے کو سامنے لانے والا کون ہے؟ واپس جاؤ سالک! بھاری آواز میں بولتے شیردل نے اس کے ہاتھ سے گن لے لی، جبکہ وہ سرخ ہوتے چہرے سے اسے دیکھے گیا۔ شاہ منع مت کرنا، آخر بات مان لو میری، جاؤ۔ شیردل نے اس انداز پہ صالح شاہ خاموشی سے سر ہلا کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اپنا خیال رکھنا زیان، تمہارے ساتھ رہے گا، اور ہاں صرف 4 دن ہے تمہارے پاس، 5واں سورج نکلنے سے پہلے پہنچ جانا، ورنہ میں یہاں پہنچ جاؤں گا۔ صالح شاہ کی دو ٹوک بات پر وہ سرنڈر کرنے کے انداز سے ہاتھ اوپر اٹھا گیا، جبکہ صالح شاہ نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ میرے یار یہ آخری کھیل ہے اپنا۔ کندھا تھپتھپا کر صالح پیچھے ہٹا، میری بہن کو تنگ مت کرنا زیادہ۔ صالح شاہ کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر بولتے شیردل نے مسکراہٹ دبائی، کیونکہ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات وہ صاف دیکھ چکا تھا۔ اگر وقت سے پہلے یہ سب ہو جائے تو آ جانا، اپنی بہن کا اتنا انتظار کرتے نہیں دیکھ سکتا میں۔ پارسا کا ذکر کرتے صالح شاہ نے ساتھ ہی جھک کر بیگ نیچے سے اٹھایا گیا، اگر لوٹ کر نہ آیا تو اسے اپنی حویلی میں رکھنا، شاہ وعدہ کرو اس کا اور اپنی یار کی اولاد کا خیال رکھو گے۔ شیردل کے اس انداز میں سرد پن کے ساتھ بے بسی نمایاں تھی۔ اگر بکواس کی تو ابھی دفن کر دوں گا، چل ایموشنل نہ ہو۔ موقع بنا کر اسے وارن کرتے صالح نے اس کا کندھا تھپتھپاتے باہر کی جانب راہ لی، جبکہ شیر وہیں اکیلا کھڑا رہ گیا، سب سے تنہا، سب سے دور۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ رات کے پہر پانی سے بھرا جگ پارسا کے کمرے میں لا کر رکھتی گل سادگی سے بولی، ارے نہیں، بہت شکریہ گل تمہارا۔ گل کے ساتھ سارا دن باتیں کرتے اس کا دل کا بھاری پن کچھ ہلکا ہوا تھا، ایسے میں دونوں کی بہت اچھی طرح سے بن گئی تھی۔ شکریہ کس بات کا، بہن کا ہے نا، تمہیں میں نے اب نہ کہنا، چلو ریسٹ کرو میں چلتی ہوں۔ پارسا کا ہاتھ پکڑ کر دباتی گل اسے مسکرا کر دیکھتی باہر نکل گئی، جبکہ اس کے جاتے چہرے پہ پھیلی مسکراہٹ پارسا کی سمٹ گئی، اور دوسری جانب دروازہ بند کر کے اوپر کی جانب جاتی گل کی مسکراہٹ بھی سمٹ گئی۔ وہ دونوں اپنا ذہن دوسری جانب جانے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ شیردل تو آج کیا تھا، مگر صالح شاہ
کو گئے کتنا وقت ہو گیا تھا، نہ فون نہ میسج نہ کچھ۔ اس نے گل تک کی خیریت بھی نہ پوچھی، اور وہ کس طرح اسے کانٹیکٹ کرتی، شیزا سے کہا تھا، مگر اس کا نمبر ہی آف جا رہا تھا۔ دل تھا کہ جانے سے بیٹھا جا رہا تھا۔ جائے نماز اٹھا کر وہ بالکنی میں آ گئی۔ وضو وہ باندھ چکی تھی، جائے نماز بچھاتی وہ عشاء کی نماز میں مصروف ہو گئی۔ دوسری جانب رات کے پہرے ایک ہولہ دیوار پر نمودار ہوا اور بڑھتے بڑھتے وہ حویلی کے دروازے تک آ گیا۔ دروازہ رات کے پہر بند ہوتا تھا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر چابیاں نکالتا وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ 400 خاموشی اور اندھیرے کا راز تھا۔ ایسے میں دھیرے دھیرے سے قدم اٹھا کر آگے پھرتے ہولے کا رخ اب اوپر کی جانب تھا۔ نماز ادا کر کے وہ جائے نماز سے اٹھتی، پاس پڑے جھولے پر رکھ کر وہیں بیٹھ گئی۔ ٹھنڈی ہوا بھی آج اسے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پہلے ہوتی تو ایک لمحہ بھی سالک شاہ اسے یوں نہیں چھوڑتا تھا۔ اس کا شال اڑنا اسے شدت سے یاد آیا۔ اپنے گرد بازو باندھ کر وہ سر جھکا کر رونے لگی۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی، یہاں تک کہ اسے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز بھی نہ آئی۔ دھیان تو تب گیا جب اپنے سامنے کسی وجود کو کھڑا پایا۔ وہ اٹھ کر چیخنے لگی، مگر بر وقت اس وجود نے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں پہ اپنا سرد ہوتا ہاتھ جما دیا۔ بھاری سرد ہاتھ اپنے چہرے پہ محسوس کرتی وہ جی جان سے کانپی۔ مکھن سائن، مگر اگلے ہی پل کان کے قریب اس سرگوشی پر وہ آنکھیں حیرانی سے کھول گئی۔ چاند کی روشنی اس چہرے سے سیدھا ٹکرا رہی تھی۔ وہ شاہی تھا، اس کا شاہ گل کا سالک شاہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر ہٹاتی اسے لگاتار دیکھتی ہوئی بولی، جبکہ سالک شاہ کی پیشانی پر کئی بل نمودار ہوئے تھے۔ گل رخ کی سرخ ہوئی آنکھیں اور ان میں نمی صاف گواتی کہ وہ روتی رہی تھی۔ شاہ کی جان اتنی درد کر رہی ہو میری آنکھوں کو، وجہ بتاؤ کیوں؟ اس کو بازو سے تھام کر نزدیک کرتے شاہ نے سوال کیا، جبکہ وہ اس نرم انداز سے بری طرح سے رونے لگی۔ کل میری جان کیا ہوا؟ اسے اس قدر بری طرح روتے دیکھ کر سالک شاہ سمجھ نہ سکا آخر اسے کیا ہوا تھا میری جان۔ اس کے آنسو صاف کرتے سالک نے اسے اپنے سینے میں بیچا۔ بس اتنا بھی کوئی اور وار کرتا ہے؟ اس کا نشانہ اس کی آنکھیں تھیں، جبکہ وہ اس کے سینے سے لگی اب ہلکی ہلکی ہچکیاں لے رہی تھی۔ آپ خفا ہے نا؟ ایک بھی لفظ وہ ٹھیک سے ادا نہ کر سکی۔ بھاری ہوئی آواز کے ساتھ اٹک اٹک کر وہ بولتی۔ وہ اس پل اپنے شاہ کو بے حد معصوم لگی، مگر اگلے ہی پل اسے خود پر غصہ آیا۔ خفا ہونے کی صورت وہ یہ بھی نہ جان سکا کہ وہ پگلی کس قدر اذیت میں رہی ہوگی، وہ لڑکی جو دن رات میری اعصابوں پر سوار رہتی ہے۔ سالک شاہ اس سے خفا ہو سکتا ہے بھلا؟ چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے سالک شاہ نے اس کی پیشانی شدت سے چومی۔ مجھے لگا آپ کہیں نہیں آئیں گے، آپ ناراض ہوں گے۔ آپ کبھی نہیں آئیں گے، آپ ناراض ہو گئے۔ آپ کیوں گئے تھے؟ میں کتنا پکارتی رہی، کتنا روئی تھی، آپ نہیں آئے۔ آپ جانتے میں ہوں بہت بری، مگر آپ کو نہیں کھو سکتی شاہ۔ ہچکیاں لینے کے درمیان 29 بے رد جملے بولتی گئی۔ ارے بس شاہ کے سکون، کس کمبخت نے کہا ہے کہ میری جن جان بوری ہے؟ شاہ قربان اپنی جند پر۔ اس کے گلابی گالوں پر ہاتھ رکھے وہ محبت سے چور لہجے میں بولا، میں جانتی ہوں میں ہوں، مگر میں آپ کا جانا افورڈ نہیں کر سکتی۔ چہرہ اوپر کو اٹھاتی وہ معصومیت سے چور لہجے میں بولی، جیسے کوئی بچہ ڈھہرا سا، میری گل بری نہیں ہے، بس چلو بس کرو رونا، مجھے اچھا نہیں لگتا یوں ویلکم کرتے ہیں۔ شوہر کا ہاں؟ بالوں کو نرمی سے سلاتے شاہ نے اسے ریلیکس کرنا چاہا، جو قدرے اس کے جانے کے بعد سے خوف زدہ تھی۔ آپ کہاں تھے شاہ؟ اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر گل نے سوال کیا، اپنی جن جان کے خیالوں میں۔ چلو اندر آؤ، کتنی سردی ہے، بغیر شال کے ہمت کیسی ہوئی باہر آنے کی؟ اپنے گرد اڑی ہوئی شال اتار کر اس کے گرد اڑاتا شاہ غرایا تو وہ معصوم چہرہ بنا کر جھکا گئی، دل چاہ رہا ہے کھا جاؤں تمہیں۔ اندر آ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے شاہ نے وحشیانہ انداز سے اس کا گال چوما، جس پر وہ چھپٹا کر رہ گئی۔ آپ کو بھوک لگی ہے تو میں کھانا لاتی ہوں۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتے دیکھ کر گل نے نکلنے میں عافیت جانی، ہرگز نہیں گل، رات کے پہر تم نیچے نہیں جایا کرو گی۔ سالک شاہ کا انداز اچانک سنجیدہ ہوا، جس پر وہ سر ہلا گئی، اور وہ کوئی بھی بات خواہ نہیں کرتا تھا۔ ہاں میں بس آج کروا لوں گی، تم فکر نہ کرو احمد، فی الحال سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ دھیان نہیں دیں گے ہمیں، اسی وقت کا تو انتظار تھا۔ سالک شاہ نہیں، اب بس یہ کام ہو جائے گا، کوئی ہمیں نہیں روک سکتا۔ اماں بیگم گارڈن میں کھڑی فون پہ احمد سے باتوں میں مگن تھی، یہ جانے بغیر کہ آج کیا ہونا تھا۔ ان کے پیچھے یہ آغا جان کھڑے تھے، جبکہ وہ ان سب سے لاتعلق اپنا پلان ایک بار پھر ڈسکس کرنے لگے۔ احمد کا ایک بندہ وہیں سالک شاہ کی حویلی میں روح بدلے گھوم رہا تھا، جس کا اماں صاحب کو بھی علم نہ تھا۔
جبکہ اچانک گارڈن سے آتی آوازیں سن وہ وہیں آیا سن کر وہ وہیں آیا، چہرے کو رومال سے چھپائے ہوئے پلر کے پیچھے چھپ کر سامنے کا منظر دیکھنے لگا۔ بیگم آغا جان کی آواز گونج پوری حویلی میں گونجی۔ تبھی اندر سے سالش اور باقی سب افراد باہر نکل آئے۔ سالش شاہ کے چہرے پر اطمینان تھا کیونکہ اماں سائی کو باہر جاتا دیکھ کر آغا جان کو اس نے باہر بھیجا تھا۔ اس قدر گری ہوئی تھی آپ مجھے کیسے خبر نہ ہوئی؟ ان کے چہرے کی جانب غضب سے دیکھتے وہ اماں سائی کو خوفزدہ کر گئے۔ خود کے یوں اچانک پکڑ جانے پر وہ حیران بھی تھی اور پریشان بھی۔ شاید وہ اس اوپر والی اللہ کی ذات کو بھول بیٹھی تھی۔ نہیں آغا جی جیسا آپ سمجھ رہے ایسا کچھ نہیں، وہ بامشکل ٹوٹے ہوئے الفاظوں کے ساتھ بولی۔ بس ایک لفظ نہیں، آج آپ میری نگاہوں سے گر گئے۔ اس قدر فریب، اس قدر جھوٹ، یہ دوغلا چہرہ لیے آپ اتنے سالوں سے ہمارے ساتھ تھی اور ہم جان ہی نہ سکے۔ وہ شاید خود کو ملامت کر رہے تھے۔ نہیں، آپ نے جو سنا وہ غلط تھا۔ وہ پھر بھی باز نہیں، جھوٹ کا سہارا لیتی وہ بس اپنے کام ہونے تک انہیں اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتی تھی۔ بس ہاتھ اٹھا کر وہ اتنی زور سے چیخے کہ اماں سائی کا پورا وجود کانپ کر رہ گیا، جبکہ وہاں پر کھڑے گل اور پارسا ان کے اس قدر غصے پر سہم سی گئیں۔ بس ایک بات کا جواب دیں میرا جوان بیٹا، اس کا کیا جرم تھا؟ بتائیں کیوں مارا؟ آنکھوں میں سرخیاں لیے وہ بولے، نہیں قسم لے لیں میں نے نہیں مارا، قسم سے نہیں مارا میں نے۔ ایک الگ الزام خود پر لگتا دیکھ کر وہ جلدی سے بولی، اس کی جان میں نے لی آغا جان، وہ جس قابل تھا جو اس کا مقام تھا وہاں پہنچا دیا اسے میں نے۔ عقب سے آتی سالشہ کی آواز پر وہ جھٹکے سے مڑے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کے ادا ہوئے ہر لفظ وہ سکتے کے عالم میں خاموش رہے۔ کچھ کہنے کو سننے کو بچا ہی کیا تھا۔ وہ ایک حیوان بن چکا تھا، بلکہ اس سے بھی بدتر میرا فرض جو تھا میں نے پورا کیا۔ سالش شاہ کی سرد و سپاٹ آواز پر گل کانپتے ہاتھوں کو آپس میں مچلنے لگی، جبکہ پارسا حیرت کا مجسمہ بنے کبھی ایک کو تو کبھی دوسروں کو دیکھتی۔ یہ کیا انکشاف ہو رہا تھا؟ سالش شاہ تم ایک قاتل ہو، وہ بھی اپنے سگے بھائی، اپنے خون کے۔ آغا جان کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ میں نے اپنا فرض مکمل کیا۔ پیٹ پر دونوں ہاتھ باندھے وہ جھکے ہوئے سر سے بولا، کون سا فرض؟ ایسا کیا گناہ کیا تھا اس نے؟ اماں بیگم بھی آنکھوں میں حیرت سالش شاہ کو دیکھ رہی تھی، جبکہ آغا جان اس کے جھکے سر کو دیکھ کر نہ جانے کس ضبط سے بولے، ایک حیوان کیا کیا گناہ کر سکتا ہے یہ آپ کو بتانا ضروری نہیں، آپ سمجھدار ہیں آغا۔ ہاتھ کھول کر وہ اب جیب میں ڈال چکا تھا۔ ایک خاموشی کا طویل وقفہ آیا، سب ایک دوسرے کو دے رہے تھے، کوئی بھی کچھ کہنے کے قابل نہ تھا۔ جبکہ شیزا کو گہرا دھچکا لگا، وہ پیچھے کی جانب جانے لگی جب اچانک زکون نے اس کے گرد اپنا بازو باندھ کر اسے سہارا دیا۔ اس کے چہرے پر صفاق تاثرات تھے۔ شاید تم سے یہ امید نہ تھی، اپنے ہی باپ کے پیٹ پر خنجر پھونک دیا۔ افسوس تھا یا کیا وہ آج بری طرح ٹوٹے تھے۔ ایک آرمی آفیسر کا فرض تھا مجرم کو سزا دینا۔ ایک اور پہاڑ سب پر ایک ساتھ ٹوٹا۔ آج شاید ہر سچائی نے سامنے آنا تھا۔ بے یقینی سے سامنے کھڑے سالش شاہ کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئے، جبکہ حیرت سے سالش شاہ کو دیکھتی گل سکتے کی حالت میں تھی۔ باقی سب کا حال بھی منفرد نہ تھا۔ اماں سائی کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ آرمی آفیسر؟ آغا جان کی زبان سے سرگوشی نما آواز ادا ہوئی۔ یقین کریں وہ بے قصور نہ تھا آغا۔ سالش شاہ آغا جان کے قریب آ کر ان کے ہاتھ تھامتا نرمی سے بولا، کس کے ساتھ مل کر کیا تم نے؟ وہ حیرانی سمیت بولے، شیر دل زکون شاہ۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتے سالش شاہ نے جواب دیا، جبکہ وہ اب زکون شاہ کی جانب دیکھ رہے تھے، جس کے چہرے کے تاثرات سالش شاہ سے الگ نہ تھے۔ سر وہ سب سچ تھا، بلکہ ایک اور سچ، آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر لگنے والا شخص اور کوئی نہیں، شیر دل آپ کا اپنا بیٹا ہے۔ فون پر خبر دیتے شخص نے فوراً سے فون رکھا۔ اس عورت کے بارے میں تم جانتے تھے؟ آغا جان نے اماں سائی کی جانب اشارہ کرتے پوچھا، جس پر سالش شاہ نے سر مثبت میں ہلا دیا۔ وہ بمشکل گہرا سانس بھر گئے، اور کون کون شامل ہے اس کے ساتھ؟ وہ نہایت ہی ضبط کے عالم میں کھڑے پوچھ رہے تھے۔ ان کا اکلوتا سگا بھائی، آنکھوں میں نفرت لیے سالش شاہ نے جواب دیا، اور وہیں آغا جان کی بس ہوئی تھی۔ سینے پہ ہاتھ رکھے شدید ہوتے درد کے ساتھ وہ زمین پر گر گئے۔ سب پریشانی کے عالم میں ان کے جانے پڑے، تب تک ان کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ شیر دل کی اتنی جرأت کہ وہ اپنے باپ کے منہ آیا۔ احمد اس وقت اندیکھی آنکھ میں جل رہا تھا۔ اس کا بس نہ چلا وہ سامنے ہوتا اور وہ کچھ نہ کچھ کر بیٹھتے۔ سر اب کیا پلان چینج؟ جو پہلے سوچا تھا اس شخص کے لیے، شیر دل صاحب کے لیے کچھ اور پلان ہوگا۔ احمد کا خاص ملازم اس کے حکم کے انتظار میں تھا۔ نہیں، پلان وہی ہوگا جو اس غیر شخص کے ساتھ ہونا تھا، شیر دل کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ بس اس پاگل انسان نے یہی نہیں بڑھایا
کس کے پل پر وہ اتنا اونچا اڑ رہا ہے؟ ہاتھ مسلتے احمد نے پرجوش نگاہوں سے سامنے دیکھتے ہوئے کہا،